لکھنے والے نے لکھا ہے کہ مجھے آج بھی وہ روز اول کی طرح یاد ہے، اور آج بھی یہ آواز میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے، جب قوم میں سب تم جیسی بیٹیاں پیدا ہونے لگیں گی تو وہ قوم کا بدترین دور ہوگا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم نے مری جانے کا پروگرام بنایا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ساری دنیا کا حسن مری میں امٹ آیا ہے۔ مغرب کی تقلید میں وہ اتنے دور نکل آئے تھے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ان کو فرصت نہ تھی۔ ہر شخص دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں تھا۔ خواتین نے ایسے لباس پہنے ہوئے تھے کہ نسوانیت خود شرما جائے۔ میں بھی اس دوڑ میں پیچھے رہ جانے کے حق میں نہیں تھی۔ شاپنگ کے لیے بازاروں میں ہر طرف ایک نفسا نفسی کا عالم تھا۔ کچھ نوجوان بیکار بیٹھے آنے جانے والوں کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ بیٹی یہ چادر اوڑھ لو۔ میں ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جس طرف سے آواز آئی تھی وہ میرے بہت قریب کھڑی تھی۔ بوڑھے ہاتھوں میں چادر لرز رہی تھی، بوڑھی آنکھوں میں دکھ ہی دکھ نظر آ رہا تھا۔ بیٹی، ہمارے خواب کی حقیقت اتنی بھیانک تو نہ تھی۔ اس کونے سے لے کر ملک کے آخری کونے تک چلی جاؤ، تمہیں بے شمار شہیدوں کا خون ملے گا، جنہوں نے ایک چادر بچانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی۔ ان بہنوں کی آہیں ملے گی جو اپنی ناموس کو بچانے کے لیے زندہ دفن ہو گئیں۔ اپنے آپ کو غور سے دیکھو، شرافت تم پر ماتم گناہ ہے۔ شاید ہماری قوم کا زوال شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جب قوم میں تم جیسی بیٹیاں پیدا ہونے لگیں گی تو وہ قوم کا بدترین دور ہوگا۔ تم جو مغرب کے پیچھے اندھا دھند دوڑ رہی ہو، بولو مغربیت نے تمہیں کیا دیا؟ عریانیت، فحاشی، دولت کی ہوس اور دوڑ میں تم سب اپنا آپ کھو بیٹھی ہو۔ بیٹی، عورت تو ایک مقدس روپ ہے، تم اس روپ کو کیوں داغدار کر رہی ہو؟ ان شہیدوں کو کیا جواب دو گی جن کی روحیں تمہارے دروازے سے مایوس لوٹ جاتی ہیں؟ میں چونک اٹھی، آگے بڑھ کر معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے وہ کب کی اس ہجوم میں گم ہو گئی تھی، یا شاید کسی کی بے چین روح تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں سرے بازار ذلیل ہو گئی ہوں۔ جب قوم میں تم جیسی بیٹیاں پیدا ہونے لگیں گی تو وہ قوم کا بدترین دور ہوگا۔ یہ الفاظ میرے ضمیر پر ہتھوڑے برسانے لگے۔ یہ ایک مجھ سے نہیں، پوری قوم کی بیٹیوں سے کہا گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ میں یہ داغ کبھی عورت کے ماتھے پر نہیں لگنے دوں گی۔ ہر عورت تک یہ پیغام پہنچاؤں گی، عورت روز اول سے مقدس رہی ہے اور ابد تک رہے گی۔ ہم شہیدوں کو شرمندہ نہیں ہونے دے گی اور شمع محفل بن کر برسر عام دعوت نظارہ نہیں دیں گے، کیونکہ عورت شرن اور اخلاقاً پردے کی چیز ہے، نمائش کی نہیں ہے۔ اس زندگی میں آنے والے واقعات انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں اور بے شمار لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہماری ہر بیٹی بہن کو باعزت اور باکرامت بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک بننے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔